الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون وإذا عادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور شعبان اپنے اختتامی ایام میں داخل ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور صحابہ کرام کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے میں رمضان المبارک کی روزوں کی، قیام اللیل کی فضیلت اور اس کے احکامات بیان فرمائے۔ یہ خطبہ روایت کرنے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان کے والد اور ایران کے رہنے والے آتش پرست تھے اور آگ کی پوجا اور عبادت کرنے والے تھے۔
حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا ایران میں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا جس کے وہ نگران تھے۔ حضرت سلمان نے سوچا کہ یہ جو آگ ہے جسے ہم خود جلاتے ہیں اور پھر یہ بجھ جاتی ہے، پھر ہم اسے جلاتے ہیں، یہ کیا ہماری مدد کر سکتی ہے؟ یہ کس طرح ہمارے خالق اور مالک ہو سکتی ہے؟ لہذا انہوں نے اپنے والد سے کچھ مکالمہ کیا۔ مکالمے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے والد نے ان کو گھر سے بھی اور ایران سے نکال باہر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے شام کی طرف پلٹ آئے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی، اور سبب یہی تھا کہ ان کے والد جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرنے والے اور بڑے بت کدہ کے ذمہ دار تھے۔ یہاں حضرت سلمان کے والد آتش کدہ کے ذمہ دار تھے۔ جب حضرت سلمان شام کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے عیسائیت کو اختیار کیا۔ عیسائیوں کے علماء جنہیں قرآن نے راہب کہا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، ایک عالم، دوسرے عالم، تیسرے عالم، بالآخر ایک بہت بڑے راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کی۔ بالآخر جب اس راہب کا انتقال قریب تھا تو حضرت سلمان نے اس راہب سے کہا کہ آپ کے انتقال کے بعد میں ہدایت کہاں تلاش کروں، کس مقام پر جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ یہاں سے جنوب کے علاقے میں جانا، وہاں ایک شخص آئے گا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی خوبی یہ ہوگی کہ جب تم اسے صدقہ دو گے تو وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور جب تم اسے تحفہ دو گے تو وہ تحفہ قبول کر لے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے نکلے، مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں ان کو اور ان کے قافلے کو لوٹ لیا گیا اور ان کو غلام بنا دیا گیا۔ غلامی کی حیثیت سے وہ مدینہ میں ایک یہودی ان کا آقا ٹھہرا۔ یہودی سے انہوں نے اپنے آقا سے کچھ کھجوریں مانگی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں کسی شخص سے ملاقات کے لیے، کچھ دیر میں لوٹ آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے، وہ کھجوریں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس غرض سے لائے ہو؟ کہا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، صدقہ غریبوں کا اور مستحقین کا حق ہے، لہذا اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ سے حضرت سلمان تشریف لائے اور دوبارہ سے کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ پوچھا کہ یہ کیوں لائے ہو؟ جواب ملا کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لی۔ تو حضرت سلمان فوراً ایمان لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان جو ہے یہ میرے اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ روایت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکٹھا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لقد اظلکم اللہ شہر مبارک شہر عظیم، کہ تم پر ایک مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ اور بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے دنوں میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا ہے، اور جس مہینے کی رات میں اللہ رب العالمین نے قیام اللیل کو سنت قرار دیا ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے گا تو جتنا اس روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا ہی اس شخص کو ملے گا جو افطار کروائے گا۔ تو کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس مال و دولت موجود نہیں ہے، ہم کیا اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی کے بدلے ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے یا ایک گھونٹ لسی کے ذریعے افطار کروائے گا
تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ اور پھر جو جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کوائے گا، اس کو سیراب کر کے افطار کروائے گا، تو وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا، میں اپنے ہاتھ سے اسے جام کوثر پلاؤں گا تاکہ وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا، اسے پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ اس قدر افضل عمل کسی روزے دار کو رمضان کے مہینے میں افطار کروانا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 اذکار کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا۔ 4 اذکار، 2 اذکار ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور 2 اذکار ایسے ہیں کہ جو تمہاری ضرورت ہے کہ ان اذکار کو تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے مانگو۔ جو اللہ کو محبوب اذکار ہیں 2 اذکار، پہلا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اپنی زبان پر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اس کا ورد کرنا۔ دوسرا ذکر استغفار اپنی زبان پہ بکثرت جاری رکھنا، استغفر اللہ کے کلمات کی ادائیگی کا اہتمام روزے کی حالت میں جاری رکھنا۔ تیسرا ذکر کہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا کہ اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں۔ اور چوتھا اور آخری ذکر کہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا سوال کرنا کہ اعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ ذکر اس طرح بنے گا کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ آپ تمام احباب ایک بار اس کو دہرائیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ یہ 4 اذکار رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بار بار اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ ہم کس طریقے سے گزاریں، کون سے ایسے اعمال کریں کہ جو رمضان کے استقبال کے حوالے سے اور رمضان میں ہماری مغفرت کا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا کام جو ہمیں رمضان کو فائدہ مند بنانے کے لیے کرنا ہے اور اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اپنی بخشش کروانے کے لیے کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے۔ تو جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، پہلا کام یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک ہمارے اعمال کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی شامل حال نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ اگر میں رمضان میں روزہ رکھوں تو اللہ کے لیے رکھوں، اگر میں رمضان میں نمازوں کا اہتمام کروں، تراویح کا اہتمام کروں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کروں، تو خالصۃ للہ سارے کے سارے کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کی خوشنودی شامل حال نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کی غرض سے۔ فرمایا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن، وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں، اور وہ نمازی جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے۔ تباہی ہے، ہلاکت اور ذلت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ لہذا اگر رمضان میں نماز پڑھے، اگر کوئی شخص آئے اور پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے اور ذہن کے اندر یہ خیال آئے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کتنا بڑا نمازی ہے، سب سے پہلے آ کر بیٹھ گیا، یعنی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ لہذا رمضان میں آپ جو بھی کام کریں، آج سے، ابھی سے، اسی محفل سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ میں جو بھی کام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے اور رب کو منانے کے لیے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا کہ جب صحابہ کرام کوئی جملہ، کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے، کوئی گفتگو کرتے، تو ان کی زبان میں، ان کے جملوں میں انتہائی مٹھاس، انتہائی لذت محسوس ہوتی، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو صحابی نے جواب میں کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے تو ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ میرے اس جملے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. جب اللہ کی رضا ان کی گفتگو کے اندر شامل ہو جاتی تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کی گفتگو میں مٹھاس پیدا کر دیتا، لذت پیدا کر دیتا. لہذا میرا اور آپ کا رمضان کے مہینے میں پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں. خالصۃ للہ، رب کو راضی کرنا ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کی بندگی، کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے. جو بھی کام کرنا ہے، صدقہ دینا ہے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے. اس غرض سے نہیں دینا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ کتنا بڑا مالدار آدمی ہے. جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے. دوسرا کام رمضان کے استقبال کے لیے وہ یہ کہ ہم اپنے وقت کو منظم کریں، وقت کی تنظیم کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ صبح جاگتے ہیں، اکثر لوگ تو سحری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کو اپنی نیند اتنی محبوب ہوتی ہے کہ سحری چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے جاگے اور پھر اپنے آفس کی طرف چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، کہ اللہ رب العالمین نے سحری میں برکت رکھ دی ہے. اگرچہ ایک لقمہ بھی تمہیں سحری کا مل جائے تو وہ بھی تمہارے لیے باعث برکت بن جائے گا، تمہارے رزق میں برکت کا سبب بن جائے گا. پھر آپ اپنے آفس کی طرف جائیں، واپس لوٹیں تو لوگ آنے کے بعد سو جاتے ہیں. ظہر کی نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر عصر کے لیے اٹھے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا. یہ وقت کی تنظیم نہیں ہے. رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو منظم کریں، اپنے تمام اعمال کو دیکھیں کہ مجھے اللہ کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، قرآن کریم کو بھی وقت دینا ہے، ذکر و اذکار کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، نمازوں کی بھی پابندی کا اہتمام کرنا ہے. صرف حالت نیند میں اور آرام کرتے ہوئے روزہ نہیں گزارنا ہے، بلکہ روزہ ہے ہی مشقت کا نام. اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مارنے کا، اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنے کا، اپنے نفس کو کچلنے اور دبانے کا نام ہے. لہذا آپ وقت کی تنظیم کرتے ہوئے اپنے وقت کو بہتر بنائیں. تیسرا کام جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کرنا ہے اور ابھی سے اس کی تیاری کریں، یہ انتہائی اہم کام ہے. وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں. دل کی صفائی کا مطلب اگر ہمارے دل میں کسی بھائی کے لیے کینہ، بغض یا حسد موجود ہے تو اسے نکال باہر کریں. اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، لیکن جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب یا دوست کے لیے یا کسی مسلمان کے لیے کینہ موجود ہو تو رمضان کے مہینے میں اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، اس کی بخشش نہیں کی جاتی. چاہے وہ جتنے روزے رکھ لے، جتنی تراویح پڑھ لے، جتنی نمازوں کا اہتمام کر لے، ذکر و اذکار کر لے، لیکن دل میں کینہ موجود ہے، کسی سے قطع تعلقی کر رکھی ہے، اس کی بخشش ہرگز نہیں کی جائے گی. لہذا اسی محفل سے اس بات کا ارادہ کر لیں کہ میں رمضان کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، بھائی سے جس سے قطع تعلقی کی ہو اس سے ملاقات کروں گا اور اس سے ملاقات کر کے معافی تلافی کا اہتمام کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم میں سے کسی بھی صحابی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان کا چاند دیکھ لے اور ہمارے دل کے اندر کسی بھائی کے لیے کینہ، بغض یا حسد موجود ہو. ہم میں سے کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی. اور ایک بڑا بہترین واقعہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انتہائی ایمان افروز واقعہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں ایمان لے کر آتے ہیں اور 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یعنی صرف 6 سال، مختصر عرصہ ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں، صرف 6 سال. اور اس 6 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ ابھی جو مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، ہوا من اہل الجنہ. اب صحابہ کرام ٹکٹکی باندھے بیٹھے دیکھ رہے کہ کون ہے جو اس دروازے سے داخل ہوگا کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں چھڑی موجود ہے،
دوسرے ہاتھ میں رومال موجود ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سعد ہے یہ جنتی ہے، دنیا کے اندر اسے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایسے برگزیدہ صحابی، ایسے بہترین اور جلیل القدر صحابی کہ جب ان کا 36 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے تو ان کی روح کو آسمانوں کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی روح ایسی بابرکت روح ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش بھی روح کے استقبال میں خوشی سے جھوم اٹھا ہے، اور 70,000 فرشتوں کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ ایسے جلیل القدر صحابی، عمل کیا تھا کہ جس عمل کے نتیجے میں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، 70,000 فرشتے جنازے کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اور اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے ان کی روح کو استقبال کے لیے۔ تو ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا کیا عمل ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی؟ فرمایا کہ میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھتا۔ میں رات کرتا ہوں تو رات کو اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اگر میں نے کسی سے قطع تعلقی کی تو فوراً اس سے ملاقات کرتا ہوں اور اس سے اپنے معاملات بہتر کرتا ہوں۔ کبھی کسی کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ، بغض یا حسد نہیں رکھا۔ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اگر کسی بھائی سے، کسی رشتہ دار سے لڑائی ہو جائے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے شریک نہیں ہوتے، اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس کے بچوں سے، اس کے گھر والوں سے لا تعلقی اور قطع تعلقی رکھتے ہیں، اور صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان دوسرے بھائی سے، دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی کرے، 3 دن تک یہ قطع تعلقی جاری رہے، تو اس کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو جائے ان دونوں میں سے تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ لہذا یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اگر اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے روزوں کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کی تراویح، آپ کے صدقہ و خیرات کو قبول کرے، اس کا ثواب آپ کو دے، تو آپ آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کینہ، بغض، نفرت، اس قسم کے حسد اور اس قسم کی بری چیزوں کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھوں گا۔ یہ تیسرا کام جو رمضان کی تیاری کے لیے اور رمضان کے مہینے میں آپ کو کرنا ہے۔ پہلا کام اپنی نیت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا ہے، جو بھی رمضان میں نیکی کا کام کرے رب کی رضا کو شامل حال رکھتے ہوئے کرے۔ دوسرا کام اپنے وقت کو منظم بنانا ہے، اپنے وقت کے اندر تمام معاملات جو اللہ رب العالمین کے محبوب اعمال ہیں ان کو شامل کرنا ہے۔ اور تیسرا کام اپنے دل سے کینہ، بغض، حسد، ان تمام چیزوں کو نکال باہر کرنا ہے۔ چوتھا کام رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کو بہتر بنانے کے لیے ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ پورے روزے میں، تمام مہینے میں ذکر و اذکار اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، فرض نماز کے بعد اسی مقام پر ٹھہرا رہتا ہے جس مقام پر اس نے فرض نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد وہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ کے کلمات اپنی زبان سے کہتا ہے، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے اس قدر مسافت میں فرشتے بھر جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں، اور اس کے لیے توبہ کی دعا فرماتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، کہ اللہ یہ جو ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ جب میرے اور آپ کے لیے فرشتے زمین اور آسمان کی مقدار کے برابر بھرے ہوئے فرشتے، اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے وہ میری مغفرت کی، آپ کی مغفرت اور رحمت کی دعائیں کریں، اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کسی چیز کا فاصلہ نہیں رہتا، سوائے موت کے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ذکر و اذکار کا اہتمام فرض نماز کے بعد کرتا ہے، اس وقت تک
کہ جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا اس محفل سے وہ کھڑا نہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے، یہاں تک کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے صغیرہ گناہ جمع ہو جائیں اتنے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا چوتھا کام جو ہمیں رمضان کے مہینے میں کرنا ہے، رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے، ہم ذکر و اذکار کا بکثرت اہتمام کریں، اپنی زبان پر ہر لمحہ ذکر و اذکار کو جاری کریں۔ پانچواں کام، ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، سب سے اہم کام ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو وابستہ کریں، قرآن سے جوڑ لیں اپنے آپ کو، اور ہر لمحہ قرآن کریم کی تلاوت اس مہینے میں کریں۔ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں، مسجد کو بھی رونق بخشے، ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہو، کوئی اس جانب بیٹھا ہو، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، اپنی مغفرت کی دعائیں بھی کریں، کچھ قرآن کا حصہ کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے آپ کے لیے دعا کریں۔ قبولیت کے لمحات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں روزے دار کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے، کوئی دعا اس کی رد نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ افطار کے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کے وقت کی جانے والی دعا وہ قابل قبول ہوتی ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر وقت روزے دار روزے کی کیفیت میں جب بھی دعا مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے، رد نہیں کریں گے۔ اگر دنیا میں وہ قبول نہیں کی جاتی، دنیا میں اس نے کچھ مانگا وہ نہیں دیا گیا، تو جب وہ آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہ جب جنت کے اندر جائے گا، جب میں اور آپ جنت کے اندر جائیں گے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو دعائیں ہم نے اللہ رب العالمین سے کی تھی اس کے صلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بلند درجات عطا کیے، جنتوں کے بڑے بڑے نظارے اور بہت بڑے مکانات ہمیں جنت میں اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ لہذا پانچواں کام، ہم قرآن سے اپنے تعلق کو وابستہ کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، اور یہ جو بخاری اور مسلم حدیث کی مشہور کتابیں ہیں اس سے بھی پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے موطا امام مالک۔ وہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے برابر میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور جب حدیث کا سلسلہ سند بیان کرتے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے کے بجائے کہتے کہ اس روزے کے اندر جو شخص ہے وہ یہ حدیث بیان کرتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو سالہ سال حدیث کا درس دینے والے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کو بند کر کے رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا میں پورا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرتے۔ میں اور آپ ہم بھی اس بات کا تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کم از کم پورے مہینے میں ہم قرآن کریم کو ختم کریں گے، مکمل کریں گے، اگر نہیں تو اس سے بھی کم کوشش کریں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں قرآن کریم کو سنیں، اس کو پڑھیں اور ہر لمحہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو وابستہ کریں۔ تو یہ 5 کام، پہلا کام کہ ہم جو بھی کام کریں گے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کو اور اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کریں گے۔ دوسرا کام، ہم اپنے وقت کو منظم بنائیں گے، اپنے وقت کے اندر صرف نیند کو نہیں بلکہ دیگر ان تمام کاموں کو شامل کریں گے جو اللہ رب العالمین کے محبوب ترین کام ہے۔ تیسرا کام، ہم حسد، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں گے اور اپنے بھائیوں سے محبت سے، الفت سے پیش آئیں گے۔ چوتھا کام، ہم قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کریں گے، اس سے تعلق کو وابستہ کریں گے۔ اور پانچواں کام، ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے اور ہر لمحے اپنی زبان پر درود شریف اور دیگر اذکار کو جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے روزوں کو، رمضان کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو، مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔